در وہ پریشانیاں وہ کنفیوژن دور کر دی ہے اور علی محمد خان صاحب کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ چند دنوں کی باتیں نہیں تھی بلکہ یہ کافی عرصے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بات چیت ہو سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے انصاف لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاش نیوز کے ساتھ میں ہوں افتخار، امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان بڑا اچھا گزر رہا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور اشرف افضل مروت صاحب سرپرائز پہ سرپرائز دیتے جا رہے، پاکستان تحریک انصاف والے بھی کنفیوز ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہیں ان کی بھی سمجھ جو ہے ان کو نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا چھکا مار رہے اور کبھی کیا چھکا مار رہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے علی محمد خان صاحب کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اور جو پارٹی میں اس وقت جو شدید اختلافات کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی اور تنقید کے حوالے سے سنی ہے اتحاد کونسل پر ہو رہی تھی کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے جو فیصلہ تھا یہ غلط لیا تھا، عمران خان جو ہے یہ فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا تھا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے آج تمام تر وہ پریشانیاں وہ کنفیوژن دور کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو حالات تھے ان حالات کے مطابق ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ یہ صرف چند دنوں کی باتیں نہیں تھی بلکہ یہ کافی عرصے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ اگر ہم اس وقت کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو ہمارے لیے مخصوص نشستوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب ہم لوگ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے انصاف لیں گے۔ اس پر میں آخر میں تجزیہ دوں گا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے گی یا نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت جو بھی یہ صورتحال چل رہی ہے، جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ لیول پلینگ فیلڈ کے بعد ہمارے لوگوں کو ان لوگوں نے اٹھایا، قید میں ڈالا، کارکنوں کو باہر جو ہے وہ نہیں آنے دیا، ہمیں کمپین کرنے نہیں دی۔ اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ووٹ بھی ان نشانات پر دیے جو کہ کبھی چمچ تھا، کبھی پر کیا تھی اور کبھی کہیں پر کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو انتخابی نشان تھا وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہم سے لیا اور اس کی تمام تر جتنی بھی ذمہ داری ہے ملک میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ الیکشن کمیشن پر ہی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطہ کیا، ہم بار بار عدالتوں میں گئے لیکن ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور ہم لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی اور جو پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا وہ چوری ہوا، وہ جو ہے دوسرے کو دیا گیا۔ اب کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو اب پارلیمان میں بلائیں گے، پارلیمان میں اس کے ساتھ بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی جو ہے وہ کیوں کی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ بائیکاٹ نہیں کریں گے، اب ہم لوگ پارلیمنٹ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، ہم لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے اور ہم لوگ اب ان کے لیے دیوار جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور ہم ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور اعلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 23 مارچ کی رات کو یہ متوقع ہے کہ جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے جو اسلام آباد کے ریجنل صدر ہے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے انتظامیہ کو کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا تو آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا رائے ہے کہ کتنا بڑا یہ جلسہ ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ ٹیم، لیگل ٹیم یا دیگر رہنما عمران خان کے بغیر اتنا بڑا جلسہ کر پائیں گے جو کہ عمران خان کرتے تھے، یا پورے پاکستان سے لوگ اس جلسے کے لیے آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے تو لانگ مارچ میں جو توڑ پھوڑ والی کیس تھی اس پر آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بہت بڑی ڈیمانڈ کی، ساتھ یہ کہا کہ عمران خان کو پیش کیا جائے، میں عمران خان کے سامنے دلائل دینا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ تو جیل میں ہے اور اگر اس کو راستے میں کچھ ہوا، سیکورٹی کا تھریٹس ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ تو نعیم پنجوتا صاحب نے کہا کہ یہ ذمہ داری حکومت پر پڑتی ہے، حکومت کو چاہیے
کہ وہ سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب زمان پارک میں تھے تو عمران خان کو یہ لوگ لے کر جائے جاتے تھے, کیا اس وقت سیکورٹی خدشات نہیں تھے؟ تو یہ واقعی بہت بڑا سوال ہے کہ حکومت عمران خان کو سیکورٹی کیوں نہیں دے سکتی اور ان عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ آج بہت بڑا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس پر کل بھی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ دلائل پیش کیے اور سلمان صفدر جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے. شاہ محمود قریشی کا کیس جو ہے وہ بھی اس عدالت میں زیر سماعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان والا کیس جو ہے وہ بھی سنا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایف آئی اے کے جو پراسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کیس آپ لوگ نہیں سن سکتے, یہ کیس لگ ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ کہا کہ یہ ڈویژنل بینچ جو ہے یہ تو بالکل سن ہی نہیں سکتا, جس پر عامر فاروق صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ میرٹ کی بنیادوں پر یہ کیس سنیں گے. اور آج میرے خیال سے چوتھی یہ سماعت ہوگی, چوتھی پیشی ہوگی, جس پر آج بڑے تفصیلاً جو ہے وہ مزید بھی سنے جائیں گے اور لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس مرتبہ فیور جو ہے وہ ملے گا. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں جب سے رمضان شروع ہوا ہے کہ آپ لوگ 45 دن لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, اور جو مجھے گراؤنڈ ریالٹیز سے لگ رہے ہیں تو 45 دنوں کے اندر عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے. اور لگ ایسے رہا کہ 5 سے 6 سماعتوں کے بعد, یعنی کہ 2 سماعتیں مزید ہوں گی, اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب یہی میں لکھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہی یہ فیصلہ دیں گے کہ عمران خان پہ جو سائفر والا معاملہ ہے یہ بالکل فضول بنایا ہے, یہ سیاسی مقدمات تھے اور یہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ والی رہی بات, تو توشہ خانے والی پھر بعد میں ہوگی, اور پھر 1-2-3 کیس جو بڑے ہوگی جس میں سزا ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں محمد علی خان کے حوالے سے بات کروں تو محمد علی خان صاحب نے کہا کہ حامد رضا صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے, وہ عمران خان کے ساتھ جڑے رہے, اور خاص کر واقعی سچ بات ہے کہ جب سارے جا رہے تھے, اپنے پارٹی کے لوگ جا رہے تھے, محمود خان جیسے لوگ جو وزیر اعلیٰ بنے وہ لوگ پارٹی کو چھوڑ گئے. عمران خان کے بڑے اچھے دوست اسد عمر, فواد چودھری جیسے لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے ہٹے. اس صورتحال میں, اس مشکل صورتحال میں انہوں نے اپنی پارٹی کی پرواہ کیے بغیر, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عمران خان کے ساتھ دیا, عمران خان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا اور عمران خان کے لوگوں کا ساتھ دیا. تو میرے خیال سے حامد رضا صاحب جو ہے اس کو اپریشیٹ بھی اس کام کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی خاص کر اس کی عزت جو ہے وہ کرے, کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا. ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں آئی ایم ایف کے حوالے سے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے, اور بڑی مشکلات جو ہے وہ آئی ایم ایف پیدا کر رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستانی حکومت جو ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کون کون سے حربے جو ہے وہ مزید اپنانے چاہیے. اور آج مزید جو ہے مذاکرات ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو مزید فنڈ ملتا ہے, مزید قرضہ جو ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ آج کی اپڈیٹس تھی جس کا میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا. مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو, السلام.